والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی 15 تاریخ کو ہمارا ملک تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے ناجائز چنگل سے اور ان کے ناجائز قبضے سے آزاد ہوا تھا، اور جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اور علماء کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ایک جملے میں اس کو کہا جائے کہ مسلمانوں کی اور خصوصاً علماء کرام کا جتنا خون بہا اس ملک کی قسمت کو سنوارنے میں، اس ملک کو آزاد کرانے میں، دوسری قوموں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو ایک دم مٹایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے جنگ آزادی کی ابتدا کی، جنہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے پھانسی کے پھندوں کو گلے لگایا، جن کو ملک کے آزاد کرانے کے نتیجے میں کالا پانی بھیج دیا گیا، جہاں موت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، اور جنہوں نے جنگ آزادی میں سینے پر گولیاں کھائیں، جام شہادت نوش کیا، جن کو بوریوں میں بھر کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، آج ان کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ نصاب کی کتابوں سے ان کی تاریخ کو ہٹایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو بہت بعد میں آ کر کے اس قافلے میں شامل ہوئے تھے، ان کو جنگ آزادی کا ہیرو اور قائد بتایا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ ارادہ ہوا کہ کچھ جنگ آزادی کی تاریخ کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ بعض دفعہ اپنے بعض اکابرین کی طرف سے یہ فرمائشیں بھی آئیں، اس کی تاکید بھی آئی ہے کہ عوام کے سامنے جنگ آزادی کی تاریخ اور جنگ آزادی کے بارے میں اپنے علماء اور مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ یہ نئی نسل جان سکے کہ یہ ملک کس طریقے سے آزاد ہوا ہے۔ اور ملک کے آزاد کرانے میں صرف وہی چند ایک مسلمان نہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا جعفر علی تھانسری، حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ الاسلام کا، بلکہ پوری ایک جماعت ہے ملک کو آزاد کرانے میں لگی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں نے اپنا قدم جمایا تو بظاہر تو وہ تجارت کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنی ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی ہندوستان میں، لیکن وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے اس ملک کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے، اس ملک کی حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اصل مقصد ان کا تجارت نہیں تھا۔ اس خطرے کو سب سے پہلے محسوس کیا تھا کہ یہ تجارت کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، بلکہ ہمارے ملک پہ حکومت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم کو اپنا غلام بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس خطرے کی سنگینی کو سب سے پہلے جو محسوس کیا تھا تو اس کو علی وردی خان، جو جناب سراج الدولہ کے نانا تھے، علی وردی خان نے سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس کیا، اور اس خطرے کی سنگینی کو سمجھ کر کے سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں پر حملہ کیا کلکتے میں۔ سب سے پہلا یہ حملہ کلکتے میں انگریزوں پر جو منظم طریقے سے ہوا ہے باقاعدہ، اور انگریزوں پر حملہ کر کے ان کو اپنا مرکز چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جا کر کے انہوں نے کلکتے میں پھر دوسرا مرکز بنایا۔
اس کے بعد پھر جب علی وردی خان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے نواسے سراج الدولہ جو مشہور ہے سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ کے نام سے، انہوں نے حکومت کی باغڈور سنبھالی اور پھر انہوں نے 1757 میں باقاعدہ انگریزوں کے خلاف پلاسی کے میدان میں جنگ کی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے سراج الدولہ کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو اپنوں نے غداری کیا جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر یہ تاریخ چلتی رہی۔ 1764 میں پھر بکسر کی جنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اگر یہ کہا جائے کہ نواب کا یہ ٹیپو سلطان شہید اور ان کے والد کا اگر ذکر نہ کیا جائے جنگ آزادی کی تاریخ میں اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں انگریزوں سے، تو ہندوستان جنگ آزادی کی تاریخ ناقص رہے گی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس خطرے کا احساس کیا تھا اور سب سے زیادہ جن کو انگریزوں سے دشمنی تھی وہ دو شخص تھے، ایک تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ٹیپو سلطان شہید کے والد اور ٹیپو سلطان نے، ان دونوں نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی تھی، 4 جنگیں انگریزوں سے انہوں نے کی تھی۔ پہلی جنگ میں انہوں نے انگریزوں پر حملہ کیا، حضرت ٹیپو سلطان شہید نے جو حملہ کیا ہے تو اس میں ٹیپو سلطان کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی ہے، لیکن انگریز اس کی وجہ سے ایک دم بلبلا گیا اور اس نے ٹیپو سلطان شہید سے اپنا انتقام لینے کی ہر ممکن کوشش کیا۔ اس کے بعد پھر انگریزوں نے اچانک ٹیپو سلطان کے اوپر حملہ کیا۔ یہاں پر بھی اپنوں کی غداری، اپنوں کی بے وفائی اور اپنے وزراء کی بے وفائی اور فوجوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان پر اچانک حملہ کیا جاتا ہے۔ بالآخر ٹیپو سلطان انگریزوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ یہ ہوتا ہے 3 کروڑ روپیے اور اپنی آدھی حکومت اور 2 لڑکوں کو یرغمال بنانا پڑے گا۔ تو 3 کروڑ روپیے اور اپنا آدھا علاقہ اور اپنے 2 شہزادوں کو بطور یرغمال دے کر کے انہوں نے صلح کیا، مجبور ہو کر کے یہ معاہدہ کیا انگریزوں سے۔ لیکن اتنا کچھ جانے کے بعد بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے رہے، انگریزوں کے خلاف وہ کوشش کرتے رہے، نوابوں کو اور بھی دوسرے لوگوں کو، راجاؤں کو ان انگریزوں کے خلاف تیار کرتے رہے۔ تیار کرتے کرتے سن 1790 کے بعد انہوں نے پھر انگریزوں سے جنگ کیا اور اسی جنگ میں ٹیپو سلطان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اور اس سے پہلے ٹیپو سلطان نے یہ کہا، وہ یہ کہتے تھے کہ انگریزوں کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ آدمی موت کو ترجیح دے۔ انگریزوں کی غلامی غلام بن کر کے زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتے تھے۔ اور ان کا وہ تاریخی جملہ مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 سال کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور اسی جذبے کے ساتھ انگریزوں سے وہ مقابلہ آرائی کرتے رہے، ان کی مارکہ آرائی رہی۔ بالآخر سن 1799 میں انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا۔ جہاں پر ٹیپو سلطان کی لاش ملی تھی آج بھی وہاں پر پتھر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہیں پر ٹیپو سلطان کی لاش ملی تھی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ پتھر بھی دیکھا، انگریزی میں اس پر لکھا ہوا ہے۔ پوری ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری میں ایک دروازہ ہے جس سے انگریز داخل ہوئے تھے، اس کے ادھر دریا ہے
वहीं से अंग्रेज दाखिल हुए थे और आकर के वहां पर सरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। जब टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए तो अंग्रेजों के यहाँ खुशी के ताजियाने बजे, खुशी के नारे लगाए अंग्रेजों ने। और जनरल और क्या एक अंग्रेजी जनरल ने टीपू सुल्तान की लाश पर खड़े होकर के कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। सबसे बड़ा जो उनको खतरा था तो टीपू सुल्तान शहीद से था। तो टीपू सुल्तान की शहादत पर उन्होंने खुशी के ताजियाने बजाए, उनकी लाश पर खड़े होकर के ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहरीक की बुनियाद डाली दिल्ली में, और उनकी इस तहरीक को परवान चढ़ाया उनके साहबजादे साहबजादों में ने, खुसूसन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह साहब की इस तहरीक को परवान चढ़ाया। और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ वो फारसी जुबान में फतवा जारी किया जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद को फर्ज करार दिया और कहा कि अभी हिंदुस्तान दारुल हरब बन गया है। ये फतवा क्या था? ये फतवा जो है ये मुल्क के अंदर जंगल की आग की तरह से फैला। और फिर उसके बाद इन्हीं उलमा ने, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह और भी लोगों ने फिर पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चलाई, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने पर आमादा किया। बिलाखिर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1803 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को एक लश्कर का अमीर बना करके उनको अंग्रेजों से जिहाद के लिए रवाना किया है। और फिर बालाकोट की पहाड़ी पर वहां जाकर के अंग्रेजों से बालाकोट के मैदान में जाकर के जंग हुई है। और उस जंग में सैयद इस्माइल और सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जाम शहादत नोश किया। उसके बाद अब अंग्रेज और ज्यादा उन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने बाकायदा उनके पोप और उनके उलमा की जमातें आती थी और आकर के हिंदुस्तान में ईसाइयत को फरोग देते थे। घर घर जाकर के एक एक शहरी को उनका प्लान था एक एक हिंदुस्तानी को ईसाई बनाने का। उसके लिए अनथक कोशिशें उन्होंने की। तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनकी ये तहरीक बुझी नहीं, उनकी इस तहरीक को परवान चढ़ाया उनके लोगों ने, इसको और परवान चढ़ाया, जिसमें दो भाई शाह हजरत मौलाना इनायत अली और हजरत मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह, खास तौर से इनका नाम काबिल जिक्र है। इन लोगों ने शाह साहब की इस तहरीक को परवान चढ़ाया। होते होते फिर जाकर के उलमाए देवबंद का, काबिलीन देवबंद का, अपने उलमाए देवबंद का जमाना आता है। तो फिर उसके बाद उलमाए देवबंद की जमात ने, जिसमें इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम अहमद नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हाफिज जामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी इमदादुल मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना मोनीन अहमद नानौतवी और भी बहुत सारे उलमा ने एक जमात बनाई। और फिर उस जमात के तहत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा और ये मिल करके एक फतवा मुरत्तब किया अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का। ये फतवा क्या था? फतवे ने अंग्रेजों के खिलाफ जलती पर तेल का काम किया है। जंगल की आग की तरह से ये फतवा फैल रहा है। और फिर इन उलमा की जमात पूरे मुल्क में गश्त करती है, गश्त करके तहरीक चलाती है अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी करने की। और फिर उसके बाद वही मारका 1857 का जंग का, ये शामली का मारका सामने आता है। सन 1857 में जो जंग आजादी हुई थी, उस जंग आजादी के अमीर मुकर्रर हुए थे ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। और उसके दाएं बाजू पर मुकर्रर थे मौलाना मोनीन नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, और बाएं बाजू पर मुकर्रर थे अफसर बन करके हजरत मौलाना हाफिज जामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उसी जंग में सन 1857 की जंग आजादी में हजरत हाफिज जामी रहमतुल्लाह अलैह ने जाम शहादत नोश किया। और उसी जंग आजादी में हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम अली नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों की गोली लगी थी और जख्मी हो गए थे। तो ये पूरी तारीख है।
اور اس کے بعد پھر ملک کے حالات اور زیادہ خراب ہوئے. جس وقت اپنے علماء نے انگریزوں کے خلاف مولانا فضل حق خیر آبادی نے جو فتویٰ مرتب کیا تھا، وہ فتویٰ جو جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلا ہے، جلدی پر اس نے تیل کا کام کیا ہے، اس فتوے کی وجہ سے بہت سارے علماء کو گرفتار کیا گیا. مولانا فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا گیا. عدالت میں ان کی پٹائی ہوتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اتنا کہہ دیجئے، یہ آپ اقرار کیجئے کہ میں نے یہ فتویٰ مرتب کیا. تو انہوں نے کھلے لفظوں میں اقرار کیا کہ یہ فتویٰ میں نے مرتب کرایا تھا. اور اسی وقت مولانا جعفر علی تھانیسری، مولانا فضل حق خیر آبادی، اور یہ مولانا عبداللہ مبارک ہے، یہ مولانا عبداللہ صادق پوری، اور بہت سارے علماء کو قید کر کے جزیرہ انڈمان یا کالا پانی بھیج دیا گیا تھا. مولانا فضل حق خیر آبادی کی وہیں پہ وفات ہو گئی تھی، جزیرہ انڈمان میں. اور کالا پانی کی زندگی کیا تھی؟ موت سے بدتر زندگی تھی، موت سے بدتر زندگی تھی. وہیں پر مولانا فضل حق خیر آبادی کی وفات ہوتی ہے. مولانا جعفر علی تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قید کا واقعہ بیان کرتے ہیں، واقعہ دل رو دیتا ہے سن کر کے. کہتے ہیں کہ ہم 3 علماء کے لیے لوہے کے پنجرے بنائے گئے تھے، اور لوہے کے پنجرے میں نوکیلی کیلیں لگائی گئی تھی چاروں طرف سے. ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں، اور اس پنجرے میں ہم کو قید کیا گیا تھا. اسی پنجرے میں قید کر کے ان کو قید خانے پہنچایا گیا تھا. چاروں طرف سے نوکیلی کیلیں، لوہے کا پنجرا، اس میں کسی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، کہیں سہارا بھی نہیں لے سکتے تھے. کسی طرف اگر سہارا لیتے ہیں تو وہ کیل چبھتی ہے. پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں سے خون جاری رہتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. ایسی سخت سزائیں دی جاتی تھی. 6 یا 8 سال تک وہ کیا ہے، انگریزوں کے قید خانے میں کالا پانی میں رہے. اس کے بعد پھر مولانا جعفر علی تھانیسری کو رہا کیا جاتا ہے. تو یہ ہے جنگ آزادی. ابھی اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اور بات کریں گے، ابھی بہت تفصیل ہے اور اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کو آگے کی بحث چھیڑیں. تو انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر کے یہ بتانا ہے کہ انگریز ہندوستان میں آ کر کے پورے ہندوستان کو اس نے دھیرے دھیرے غلام بنایا تھا. آیا تو تھا وہ تجارت کرنے کے لیے، اس نے اپنی تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی بنگال میں یا ادھر کہیں. لیکن مقصد کیا تھا؟ رفتہ رفتہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے ہندوستان پر ہم کو حکومت کرنا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنانا ہے. اور اس وقت ہندوستان کے حالات کیسے ہو گئے تھے پورے بتایا میں نے آپ کو، کہ ان کے پوپ اور ان کے پادری یہاں پہ ہندوستان میں اتارے جاتے تھے. عورتیں اتاری جاتی تھی جو گھر گھر جا کر کے عیسائیت کی دعوت دیتے تھے. انجیل کی دعائیں لکھوا کر کے اس کو مختصر میں اس کو چھپوا کر کے گھر گھر بانٹی جاتی تھی. اور پھر ہر طرف مسلمانوں کو قتل کے وہ جو فتویٰ تھا، اس فتوے میں جن کے بارے میں پتا چلتا کہ انہوں نے حصہ لیا تھا ان کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا تھا. 1857 جنگ آزادی کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید کر دیا گیا تھا. ان کو سہارنپور کے جیل میں رکھا گیا، مظفر نگر بھیجا گیا. 6 مہینے تک وہ قید خانے میں رہے تھے. یہ تو سمجھیں کہ ابھی آدھی تاریخ ہوئی. ابھی یہاں تک کہیں ہمارے برادرانہ وطن ابھی کہیں ساتھ میں، ان کا ابھی کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے تاریخ آزادی میں. یہ علماء دیوبند نے جس کے سالار مولانا حافظ ضامن، یہ مولانا حاجی امداد اللہ، حضرت حاجی امداد المحجم، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جس کے صفہ سالار تھے. اور ان کی قیادت میں 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی تھی. لیکن 1857 جنگ آزادی کے بعد ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ حضرت حاجی صاحب نے یہ دیکھا کہ اب ہندوستان میں رہ کر کے اپنے مشن کو، اپنے تصوف کو، اپنے مشن کو، لوگوں کے اصلاح کو اور بھی دینداری کو برقرار رکھنا، دینداری کے جذبے کو لوگوں کے اندر دینداری پیدا کرنے جذبے کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. تو بالآخر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مکہ ہجرت کر لیا اور پھر وہاں سے اپنے موردین اور متوسلین کی اصلاح وہ کرتے رہے اور ہندوستان کے لوگوں کی وہ سربراہی کرتے رہے. تو وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر اس کے بعد 1857 جنگ آزادی کے بعد کا جو مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد دارالعلوم کا قیام ہے، جمعیت علماء ہند کا قیام ہے، پھر اس کے بعد اس میں تحریک ریشمی رومال ہے، اور پھر کس طریقے سے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا
اور پھر کب برادران وطن کو اس میں شامل کیا گیا، پھر ملک غیر انگریز کا یہ ملک چھوڑو تحریک چلائی گئی. یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس پر بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے جنگ آزادی میں اپنے علماء اور اپنے مسلمانوں کے جو کارنامے ہیں ان کی تاریخ کو پڑھ کر کے ہم جانیں کہ ہمارے علماء نے اس کے لیے کیا قربانی دی ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آج جن لوگوں کو جنگ آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے ان لوگوں نے کتنا پسینہ بہایا اس کے لیے، اور جو آگے جنگ آزادی کے ہیرو تھے، جو علماء جنگ آزادی کے واقعی مرکزی کردار تھے، ان کی قربانیوں کو آج فراموش کیا جا رہا ہے. جن کا خون بہا ہے، جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں، جنہوں نے یہ فاجی کے فندے کو چوما ہے، جن کی گردنوں کو درختوں پر دلی کی چاندنی چوک سے دور تک درختوں پہ لٹکایا گیا تھا، جن کو بوریوں میں کس کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، جن کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا تھا، ان کی قربانیوں کو آج فراموش کیا جا رہا ہے. اور بعد میں جن لوگوں نے آ کر کے اپنا پسینہ بہایا ہے ان کو جنگ آزادی کا مرکزی کردار اور ہیرو بنایا جا رہا ہے. رب العالمین.